नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। व कैफ़ा और कैसी तकफ़ुरूना तुम सब कुफ्र करोगे वाह हालांकि तुम तुतला तिलावत की जाती हैं अलैकुम तुम पर आयातुल्लाह अल्लाह की आयात वफ़ीकुम और तुम में रसूलुहु उसका रसूल मौजूद है वमान और जो यातसिम वो मजबूती से थाम ले बिल्लाही अल्लाह को फ़क़द तो यकीनन हुदिया वो हदायत पा गया इला तरफ सिरात रास्ते की मुस्तकीम सीधे रास्ते की या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनू सब ईमान लाए हो अत्तकुल्लाह तुम सब अल्लाह से डरो हक का जैसे कि हक है तुकातिही उससे डरने का वाह और ला तमूतुन्ना तुम हरगिज ना मरना इल्ला मगर वाह इस हाल में कि तुम सब मुस्लिमून सब मुसलमान हो। और जो यहाँ पर है इल्ला व अंतुम इसमें जो वाव है इसका तर्जमा वैसे तो आमतौर पे और होता है लेकिन यहाँ पे मौके के लिहाज से इस हाल में के वो होगा और कभी कभी इसका तर्जमा हालांकि होता है और कभी कभी इसका तर्जमा कसम होता है लेकिन ज्यादातर इसका तर्जमा और होता है। और आयत नंबर 101 में बिल्लाही जो ये लफ्ज है आमतौर पर शुरू में अगर बा हो तो उसका तर्जमा साथ होता है लेकिन कभी इसका तर्जमा मौके के लिहाज से पर होगा कभी इसका तर्जमा का के की को होगा कभी बसबब बवजह बजरिया और कभी बदले में किया जाता है लेकिन यहाँ पर बिल्लाही अल्लाह को ये तर्जमा होगा। तो फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि ऐ लोगो अल्लाह से डरो ईमान लेके आओ अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है मतलब कि इस्लाम के अहकाम व फराइज़ पूरे तौर पर बजा लाए जाएं और जो मना की गई बातें हैं उनसे मना हो जाएं और उसके करीब भी ना जाएं क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो इंतकामी तौर पर सब कुछ कार गुजरता है लेकिन सही मानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाला वो है जो हक पर होते हुए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए झगड़े को छोड़ देता है। जमीन में फसाद झगड़ा लड़ाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमी ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन जिस दिन कहीं साया ना होगा अपने साये में जगह देगा। उनमें से एक वो शख्स जिसे कोई जी मर्तबा हुसैन औरत बुराई की दावत देती है तो वो कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह से डरते हुए वो बुराई की तरफ नहीं आता वो इंशाअल्लाह ताला अर्श अज़ीम का साया पाएगा। फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून यानी अपनी सेहत सलामती के ज़माने में इस्लाम की हिफाजत करो ताकि तुम्हारा इस्लाम ही पर खात्मा हो। तो अपनी आदत को अगर हम इस्लाम के तरीके पर गुजारने की बना लेंगे तो खात्मा भी इंशाअल्लाह ताला ईमान पर ही होगा जैसी आदत होगी वैसे ही खात्मा होगा।
ہمیشہ اچھے نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، انسانی خدمت بھی کرتے رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑوں سے بچے رہنا چاہیے، ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے، اپنی نمازوں کا، اپنے روزوں کا، اپنے سارے کے سارے فرائض کا خیال رکھتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اسی تلاش میں رہنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کس بات میں ہے، کس کام میں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور یہ چرند پرند پھل پھول درخت پودے سب کے سب ہمیشہ دن رات 24 گھنٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے مراد کتاب الہی ہے، یعنی قرآن پاک۔ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی سے مراد کتاب الہی ہے، یعنی قرآن مجید اور حدیث نبوی، اس لیے کہ کتاب اللہ کا اطلاق حدیث پر بھی ہوتا ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفرقہ بازی سے بھی منع فرمایا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے دین میں بہت زیادہ اختلاف کر لیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور فرقہ بندی سے بچنے کی تاکید بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس آیت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، تقریباً 6-7 احادیث ہیں، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ، لیکن آخر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ آیت کریمہ اوس اور خزرج 2 قومیں تھیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان شدید عداوت، کینہ پروری اور نفرتیں وغیرہ تھیں، جن کی وجہ سے ان میں طویل جنگیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، خون خرابہ ہوتا تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا اور ان دونوں خاندانوں کے لوگ اسلام لے آئے تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے ہمدرد اور غمسار ہو گئے، اور معاون و مددگار بھی بن گئے، ایک دوسرے کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، کہ اس طرح کی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ان مثالوں سے تم سبق لو، ہدایت پا جاؤ، عمل کرو اور اپنی جنت کا مقام حاصل کر لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔